اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب علی پور کا ایلی پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے ممتاز مفتی۔ آج ہم اس کتاب کے فرسٹ چیپٹر کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے علی پور کا ایلی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایلی، اس کا نام الیاس تھا، لیکن گھر میں سبھی اسے ایلی کہا کرتے تھے۔ ایلی اس کے ابا آواز دیتے۔ ابا کی آواز سن کر اس کا دل دھک سے رہ جاتا۔ ایلی، حقہ بھر دو۔ وہ چپ چاپ اٹھ بیٹھتا۔ ابا کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر ایک ساتھ کے لیے ہچکچاتا۔ محسوس کرتا کہ اس بند کمرے میں داخل ہونا ٹھیک نہیں۔ دبی آواز میں کھانسنے کی کوشش کرتا تاکہ کمرے کے لوگ اس کی آمد سے مطلع ہو جائیں، لیکن اس کی آواز حلق میں سوکھ جاتی۔ پھر وہ بڑی کوشش سے چلاتا، آیا جی، اور جرأت کر کے دروازہ کھولتا، لیکن دروازہ کھولنے سے پہلے اپنی نگاہیں جھکا لیتا اور ایسا انداز اختیار کر لیتا جس سے ظاہر ہو کہ حقہ کے علاوہ اسے کمرے کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں۔ کمرے میں ابا کو اکیلے دیکھ کر دل سے بوجھ اتر جاتا۔ پھر وہ بے فکری سے حقہ کی طرف بڑھتا۔ اس کے ابا عام طور پر چٹائی پر بیٹھے ڈیسک پر رکھے ہوئے رجسٹر میں لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ وہ قمیض اتار کر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی دھوتی میلی ہونے کے علاوہ پھٹی ہوتی تھی اور اس کے پلوؤں کو ادھر ادھر سرکے رہنے کی بری عادت تھی جو ایلی پر بے حد گراں گزرتی۔ کیا ہے؟ ابا گھور کر اس کی طرف یوں دیکھتے جیسے وہ خام خواہ کمرے میں آ گھسا ہو۔ جی چلم۔ ایلی ان کی دھوتی کی طرف نہ دیکھنے کی شدید کوشش کرتے ہوئے جواب دیتا اور پھر چلم اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگتا۔ ایلی، اس کی سوتیلی ماں صفیہ اسے آواز دیتی، بازار سے سودا لا دے ایلی۔ صفیہ کی آواز سن کر اس کے دل میں غصے کی ایک لہر اٹھتی، لیکن اس کے باوجود وہ چلاتا، آیا جی۔ ابا کا ڈیسک خالی دیکھ کر اس کا انداز دفتن بدل جاتا۔ جی، اس کی آواز میں لجاجت نہ رہتی، لیکن اس کے باوجود اس کی نگاہ جھکی رہتی۔ یہ لو پیسے۔ صفیہ کے دو حنا مالیدہ ہاتھ اس کی طرف بڑھتے جن میں زرد میلی انگوٹھیاں اس کا منہ چڑھاتیں اور پھر انگلیوں سے نکل کر وہ گھومتے ہوئے میلے چکر ایلی کی طرف یورش کرتے۔ وہ ڈر کر گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتا۔ اس کی طبیعت مالش کرنے لگتی۔ نہ جانے کیوں اسے مہندی لگے ہاتھوں اور انگوٹھیوں سے سخت نفرت تھی۔ کھولتی ہوئی نفرت وہ اپنی نگاہیں ان ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کرتا، لیکن سارا کمرہ مہندی والے ہاتھوں سے بھر جاتا اور وہ انگوٹھیاں تمام جگہ پر چھا جاتی۔ مہندی کی بو چاروں طرف سے اسے گھیر لیتی۔ چاروں طرف غلاظت کے ڈھیر، ننگے پنڈے کے انبار اور ان کے درمیان صفیہ کا سرخ و سفید باوقار چہرہ۔ ایلی کو اس منظر سے بے حد نفرت تھی۔ نہ جانے اس کے دل کی گہرائیوں میں طوفان سا کیوں آ جاتا تھا، خوفناک طوفان۔ ڈر کر وہ صفیہ سے پرے ہٹتا، لیکن صفیہ اس کے قریب تر ہو جاتی۔ اب لو بھی۔ صفیہ زبردستی چند پیسے اس کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ مہندی کی بو سے رچے ہوئے پیسے ایلی کے ہاتھ کو کاٹتے۔ ہتھیلی میں جلتی انگوٹھیوں سے بچنے کے لیے گھبرا کر وہ نگاہ اوپر اٹھاتا۔ صفیہ کا اتنا بڑا گورا چٹا چوڑا چہرہ دیکھ کر وہ پھر نگاہیں جھکا لینے پر مجبور ہو جاتا۔ پھر اس کی نگاہیں صفیہ کی ململ کی قمیض پر پھسل آتی۔ ململ کی سفید قمیض دیکھ کر دفتن اسے خیال آتا کہیں قریب ہی سے وہ ابھری ہوئی ہے۔ شرم سے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آتے۔ توبہ ہے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا۔ ایک سیر آلو اور 2 پیسے کی پیاز، وہ بآواز بلند دہراتا جیسے وہ مشکل کشائی کا اسم اعظم ہو جس کا ورد کرنے سے وہ اس طوفان سے مخلصی پا سکتا ہو، اس غلاظت سے خود کو محفوظ کر سکتا ہو۔ پھر وہ بھاگ لیتا۔
ایک سیر آلو 2 پیسے کی پیاز، ایک سیر آلو 2 پیسے کی پیاز۔ آلو ابھرتے، پیاز کے چھلکے کھل جاتے اور ململ کی شکل اختیار کر لیتے۔ ایلی، اس کی اپنی ماں ہاجرہ اسے آواز دیتی، ڈونگے میں پانی لا دے۔ وہ باورچی خانے میں داخل ہوتا۔ ہاجرہ برتن مانجنے، آٹا گوندنے یا آلو چھیلنے میں مصروف ہوتی۔ اماں، وہ ماں کے قریب تر ہو جاتا، تم ہر وقت ان کا کام کیوں کرتی ہو؟ گھر کا کام جو ہوا، گھر کا کام کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ گھر تو ان کا ہے اماں، پھر تم کیوں کام کرتی ہو؟ نہ بیٹا، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اماں، مجھے بھوک لگی ہے۔ کام ختم کر کے اپنا چولہا جلاؤں گی نا؟ اتنی رات تو ہو چکی۔ بس ابھی ختم ہو جائے گا کام۔ اماں، ہمارا چولہا الگ کیوں ہے؟ اپنا چولہا الگ ہی ہونا چاہیے بیٹا۔ تو پھر تم دوسروں کا چولہا کیوں جلاتی ہو؟ فضول باتیں نہ کر، ماں چڑ جاتی۔ جا آرام سے بیٹھ فرحت کے پاس، ابھی آتی ہوں میں۔ ایلی کو فرحت سے چڑ تھی، وہ مگن رہتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اس گھر کے ماحول سے قطعی بے پرواہ معلوم ہوتی تھی، اس کے لیے کوئی بات انوکھی نہ تھی۔ وہ 2 چولہے والے گھروں کا کام کرنے والی ماں، وہ خونی ہاتھوں والی صفیہ، اس کی ابری ہوئی قمیض، سرکی ہوئی ابا کی دھوتی اور ان کا وہ بند کمرہ۔ فرحت اس گھر میں گھومتی پھرتی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے وہ گھر اور اس کے افراد اس کی اپنی دنیا سے تعلق ہی نہ رکھتے ہوں۔ ابا کے بند کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تو وہ چپ چاپ اپنے کام میں مصروف رہتی جیسے بحری ہو۔ گھر میں فرحت کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوتا تھا، نہ ابا اسے کبھی بلاتے اور نہ صفیہ پوچھتی۔ البتہ اماں جب بھی فارغ ہوتی تو فرحت کے شانے سے شانہ جیسے جوڑ کر بیٹھ رہتی۔ دونوں باتیں بھی نہیں کیا کرتی تھیں، چپ چاپ بیٹھ رہتی، یوں جیسے بن بولے باتیں کر رہی ہوں۔ اس پر ایلی کو اور بھی غصہ آتا، اس قدر قریب کیوں بیٹھتی ہیں؟ بات کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ یوں چپکی رہتی ہیں جیسے گوند سے جوڑ رکھا ہو۔ اماں کے قرب کی وجہ سے وہ فرحت سے جلتا تھا اور اپنے آپ کو فرحت سے بہتر سمجھتا تھا۔ فرحت کی اس گھر میں حیثیت ہی کیا تھی؟ نہ تو ابا نے اسے کبھی بلایا تھا، نہ اسے چلم بھرنے کے لیے کہا تھا، اور ایلی کو تو وہ اکثر بلاتے تھے۔ وہ جب کھانا کھانے لگتے تو ایلی کو آواز دیتے، ایلی، اور جب ایلی جاتا تو 2 انگلیوں سے بوٹی اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیتے، ایلی بوٹی، اور ایلی اسے ہاتھ میں اٹھائے یوں اپنے کمرے میں داخل ہوتا جیسے کوئی تمغہ ہو۔ وہ فخریہ انداز سے فرحت کی طرف دیکھتا، لیکن فرحت یوں ناک چڑھا کر منہ پھیر لیتی جیسے ایلی کے ہاتھ میں گوشت کی بوٹی نہیں بلکہ مرا ہوا چوہا ہو۔ ہوں، ایلی غصے سے پھنکارتا، بڑی آئی ہے، جیسے بوٹیاں کھا کھا کر اکتا چکی ہو۔ پھر جب صفیہ پھلوں کی ٹوکری نکال کر انہیں چھانٹتی اور گلے سڑے پھل الگ کرتی تو ابا ایلی کو آواز دیتے، اور جب وہ ان میں سے کم گلا سڑا کیلا یا سیب ایلی کی طرف بڑھاتے تو صفیہ بول اٹھتی، لو، یہ تو ابھی اچھا بھلا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سی مسکراہٹ مسکراتی، اس مسکراہٹ سے سارا کمرہ بھر جاتا اور ایلی خود محسوس کرتا جیسے واقعی وہ پھل ابھی اچھا بھلا ہو اور اس قابل نہ ہو کہ کسی کو دیا جائے۔ علی احمد حیرت سے صفیہ کی طرف دیکھتے اور پھر کھسیانی ہنسی ہنس کر دوسرے گلے سڑے پھلوں سے چناؤ کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ اگر کبھی ابا کوئی پھل فرحت کو دیتے تو وہ اسے یوں ایک طرف رکھ دیتی جیسے وہ کھانے کی چیز ہی نہ ہو۔ بڑا بنتی تھی فرحت، اور اماں اس کی ان حرکتوں پر خفا ہونے کی بجائے فخر اور مسرت سے اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکراتی۔ اماں کی اس مسکراہٹ پر ایلی محسوس کرتا جیسے فرحت اور اماں نے چوری چوری آپس میں سمجھوتا کر رکھا ہو۔ اسے غصہ آتا کہ اماں اس سے سمجھوتا کیوں نہ کرتی تھیں۔ اول تو ایلی اپنے حصے کا پھل رکھ دینے کا قائل ہی نہ تھا، اور کبھی رکھ دیتا تو اماں پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتی، اب کھا بھی لے، ایسے پڑا رہے گا، خراب ہو جائے گا۔ اماں یہ بات فرحت سے کیوں نہیں کہتی؟ وہ سوچتا، وہ ہم سے ایک سا برتاؤ کیوں نہیں کرتی؟ فرحت کی بات چھوڑیے، خود صفیہ سے اماں کا برتاؤ عجیب سا تھا۔ صفیہ گردن اٹھا چھاتی ابھار ہاجرہ کے سر پر آ کھڑی ہوتی۔ ہاجرہ
یہ کرو وہ کرو، اور یہ تو تم نے ابھی تک کیا ہی نہیں، اور وہ کام جو میں نے کل تمہیں دیا تھا وہ۔ صفیہ کی باتیں سنتے ہوئے اماں کی عجیب حالت ہوتی تھی۔ اس کی نگاہیں صفیہ کے چہرے پر لگی ہوتی، جسم میں گویا جان نہ ہوتی، نس نس حاضر ہوتی۔ ایلی کو تو شک پڑتا تھا کہ اماں اس پر قربانی ہوئی جا رہی، اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو یوں اٹھاتی جیسے قرآن شریف کا ورق ہو۔ آصفی محلے والیاں سب یک زباں ہو کر کہا کرتی تھیں، ہے ہاجرہ بیچاری تو مظلوم ہے، جسے سوکن کی خدمت کرنی پڑتی ہے، لیکن بہن سچ پوچھو تو ہمارے لیے تو گھر والی وہی ہے، اور یہ کالے منہ والیاں جو گھر میں آ جاتی ہیں، ہمیں ان سے کیا؟ محلے والیاں بکتی تھیں، صفیہ کا منہ کالا کہاں تھا، الٹا وہ تو سرخ اور سفید تھا۔ نہ صفیہ سوکن تھی نہ اماں مظلوم، پھر وہ کیا تھیں؟ اس الجھن کو بھولنے کے لیے ایلی نیچے محلے کے احاطے میں اتر جاتا۔ اس کا اپنا گھر ایک معمہ تھا۔ وہ مہندی والے ہاتھوں، ململ کے ابھاروں والی صفیہ، سوکن کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے والی ہاجرہ، سنتی بہری بولتی گونگی فرحت، اور بند کمرے میں بیٹھنے کے شوقین علی احمد۔ آصفی محلے کے چوگان میں پہنچ کر وہ اپنے گھر کو بھول جاتا، حتیٰ کہ چوگان میں کھیلتے ہوئے اسے ابا کی آواز سنائی دیتی، ایلی ایلی۔ ابا کا حقہ بھرنے کے بعد وہ ان کاموں سے بچنے کے لیے احاطہ چھوڑ کر علی پور کے بازاروں یا کھیتوں میں چلا جاتا، اور کھیل کھیل کر تھک جاتا تو کسی درخت کے تلے بیٹھ کر سوچنے لگتا، ان کا گھر ایسا کیوں ہے؟ ابا ایسے کیوں ہیں؟ صفیہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔